زکوٰۃ الفطر، جس کو ہمارے یہاں فطرانے کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا وقت کیا ہے، اور اسی طرح سے اس کی مقدار کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، یہ تمام سوالات زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ یہ سوالات ہی نہیں بلکہ تقریباً ایک لمبا لیکچر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ فطرانہ یا صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر، اس کے مختلف جو نام دیے جاتے ہیں، فطرہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اور اسی طرح کی ابن عمر کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر جو ہے فرض کی ہے۔ تو یہ صدقہ نہیں، صدقہ فطر نہیں، ہم صدقے کا اس کو نام دیتے ہیں، تو اس کے صدقے کے لفظ سے یہ نہ سمجھے کوئی نفل ہے۔ ہاں، صدقے کا لفظ قرآن و سنت میں زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انما الصدقات للفقراء، اور صدقات سے مراد یہاں پر نفل صدقے نہیں بلکہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس لیے فطرانہ جو ہے یہ فرض ہے، فرائض میں سے ہے جس کو ہر قیمت ادا کرنا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ اسی حدیث میں ابن عباس کی حدیث میں فرماتے ہیں طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو بڑے مقصد بیان کیے۔ وہ دونوں مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، کہ روزے دار کے روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، جو غلطی کوتاہی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے روزے کو ان چیزوں سے پاک کرنے کے لیے۔ اور طعمۃ للمساکین، دوسرا مقصد اس کا کیا ہے کہ تاکہ معاشرے کے غریب فقیر لوگ جو ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو۔ تومہ کس سے؟ طعام سے، طعام کے معنی کھانا، کہ تاکہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو۔ اور میں اس لفظ پر تھوڑا سا توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کیونکہ آگے چل کر ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو زکوٰۃ الفطر کے صدقہ فطر کے دو بڑے مقصد، ایک تو روزے دار کے بذات خود اس کے لیے، تاکہ اس کے روزے کی کمی کوتاہی ایسی چیزیں اس سے کور پوری ہو جائیں، اور تاکہ معاشرے کے غریب فقیر لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ اسی حدیث میں ہی مزید فرماتے ہیں ابن عباس کہ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، کہ جو اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ زکوٰۃ فطر کے طور پر اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، اور جو اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا نہ کرے، عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو پھر عام صدقہ ہے، پھر وہ زکوٰۃ الفطر کے حکم میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہم کو یہ سارے حکام معلوم ہوئے۔ ایک تو پتہ چلا کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ فرض ہے، دوسرا اس کا مقصد کیا ہے کہ روزے دار کے روزے کی پاکیزگی ہے اور مسکینوں کا کھانا ہے، اور تیسرا اس کا وقت کیا ہے، اس کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز کے پڑھنے سے پہلے ہے، اور سب سے افضل اس کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے، چاند نکلنے کے بعد سے لے کر۔ اگرچہ آدمی کو اجازت ہے کہ وہ عید کے 1-2 دن پہلے بھی نکال دے تو تب بھی جائز ہے، جس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی زکوٰۃ جو ہے وہ عید کے 1-2 دن پہلے بھی نکال دیتے تھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کسی وقت بھی نکال دے تو تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں 1-2 دن پہلے، اور افضل یہ ہے کہ چاند نکلنے کے بعد اس کو ادا کیا جائے۔ کس پر فرض ہے، کس کو دینا ہے؟ ابن عمر کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر جو ہے فرض کی، کس پر فرض کی؟ کہ کتنی فرض کی؟ صاع من طعام، 1 صاع جو ہے وہ کھانے کا۔ کس پر؟ علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، اور بچے پر بھی، اور بڑے پر بھی، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ سبھی پر، جو بھی مسلمان ہے، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، حتیٰ کہ جس نے روزہ نہیں بھی رکھا، یعنی روزہ نہ رکھنے کا معنی کہ بوڑھا شخص ہے، روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو اس پر بھی، اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ وہ بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ دینا ہے، اور حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا اس کی بھی زکوٰۃ الفطر اس کی بھی ادا کرتے ہیں، اگرچہ یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، یعنی بہتر ہے کہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔
تو اس کا مطلب کہ ہر مسلمان کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اور اگر آج کل تو چونکہ غلام نہیں ہیں، صاحب کا زمانہ میں غلام ہوتے تھے، تو اگر کسی کے پاس غلام ہے جو اس کی ملکیت میں ہے تو اس کے مالک پر، آقا پر فرض تھا کہ اپنے غلام کی بھی زکوٰۃ ادا کرے. لیکن آج کل کیونکہ غلام نہیں، اور گھر میں جو کام کرنے والے نوکر چاکر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، یہ غلام نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ویسے ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تاکہ ان کا ایک تعاون ہو جائے تو اچھی بات ہے. لیکن یعنی ان پر، مالک پر، یعنی کہ اپنے کسی کے گھر میں جو خادم نوکر کام کر رہا ہے اس پر اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار ابن عمر کی اس حدیث میں بھی ہم نے پڑھی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صاع من طعام، ایک صاع. اور ابو سعید خدری کی حدیث میں بھی ہے کنا نعطیھا صاعا من طعام، کہ نبی کے زمانے میں ماتے کہ ہم کھانے کا ایک صاع جو ہے ادا نکالتے تھے. اب صاع کتنی ہے؟ صاع ایک پیمانہ ہے جو سابقہ زمانوں میں چیزوں کو ماپنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. گندم، اناج، کوئی بھی ایسی چیز اس میں ڈالی جاتی اور پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اتنی ہے. اور اس کی مقدار کتنی ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو درمیانہ قول ہے وہ تقریباً 2.5 کلو کے قریب. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ 2 کلو 40 گرام ہے، اور بعض دوسرے علماء نے اس سے کچھ زیادہ، اور حتیٰ کہ بعد نے اس کو 3 کلو تک بھی پہنچایا ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ ان ساری چیزوں میں جو متوسط ہے وہ 2.5 کلو کے قریب تقریباً یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا. اچھا، نکالنا کیا ہے، جنس کیا ہے، کس سے نکالنا ہے، اس کے بارے میں بھی ابن عمر کی حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور ابو سعید خدری کی حدیث بھی جو صحیح بخاری کی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ کنا نخرج صاعا فی زمن صاعا من طعام، کہ ہم آپ کے زمانے میں کھانے کی ایک صاع جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر نکالتے تھے. اور دوسری حدیثوں میں مزید تفصیل آتی ہے من تمرین او زبیب او اقط او شعیر، کہ جو ہوتے، کھجور ہوتی، یا یعنی کہ زبیب یعنی کہ کشمش ہوتی، اور عقد جس کو ہم کہہ سکتے کہ پنیر کی ایک شکل ہے. عربوں کے ہاں کیا کرتے ہیں کہ لبن کو، یعنی کہ اپنے جو لسی جس کو ہم بولتے ہیں اس کو جما کر اس کو خشک کرتے ہیں، جس کو عقد کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرانے وقت کا کہ پنیر ہی ہے، اس میں سے زکوٰۃ، اور یہ ان کے ہاں خوراک کے طور پر استعمال ہوتی تھی. تو کہنے کا مقصد اس حدیثوں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ زکوٰۃ فطر کے طور پر وہ چیز نکالیں گے جو آپ کے معاشرے میں عام طور پر جو چیز کھائی جاتی ہے خوراک کے طور پر، گندم ہو، چاول ہو، آٹا ہو، حتیٰ کہ کوئی بھی چیز جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہے، چینی بھی، اور مختلف طرح کے آئل جو ہے، کوکنگ آئل جو ہوتے استعمال ہوتے ہیں اس میں. تو کوئی بھی ایسی چیز جو کھانے کے طور پر، خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ کے طور پر، زکوٰۃ الفطر کے طور پر نکالا جا سکتا ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم اس کھانے کے بجائے پیسے نکال دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں کو، فقیروں کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس سے کپڑا بھی خرید سکتے ہیں، کوئی اور بھی چیز خرید سکتے ہیں، کھانے کی ممکن ضرورت نہ ہو. اور بلکہ بعض غریب خود کہتے ہیں بھی ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہم کو پیسے چاہیے. تو دیکھیے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیسے موجود تھے، درہم بھی تھے، دینار بھی تھے، اور ان پیسوں کا معاملہ بھی لوگ اس سے کرتے تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں کسی حدیث میں پیسے کا کوئی ذکر نہیں ملتا؟ ابن عباس کی حدیث ہے، ابن عمر کی حدیث ہے، ابو سعید خدری کی حدیثیں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اکثر و بیشتر یہ، اور بھی کئی صحابہ کی. کسی حدیث میں پیسے کا کوئی ذکر نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ کسی صحابی نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ زکوٰۃ الفطر میں پیسہ دینے کی تعلیم دی گئی ہو یا صحابہ نے ایسا کوئی کام کیا ہو. حالانکہ اس وقت بھی جو غریب فقیر تھے جن کو دینا تھی وہ صرف کھانے کے محتاج نہیں تھے، ان کو بھی کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی، ان کی بھی زندگی کی دوسری ضروریات ہوتی تھیں. تو کیا وجہ ہے کہ صرف کھانے کے ہی ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا ہے؟ اور پھر ابن عباس کی حدیث میں ہم جس طرح ذکر کرائے ہیں کہ انہوں نے مقصد کیا بیان کیا، طعمۃ للمساکین، کہ مسکینوں کے کھانے کے لیے. طعمہ کا لفظ کہ جس میں مزید ہم کو تاکید ہوتی ہے کہ یہ صرف عام زکوٰۃ نہیں ہے، اس زکوٰۃ کا کوئی خاص مقصد ہے، اور وہ ہے کہ عید کے دن میں معاشرے کے غریب فقیر لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا، اس لیے اس کو کھانے میں سے نکالنا. تو اس لیے اصل یہی ہے کہ کھانے میں سے نکالی جائے، جو بھی آپ کے ماحول معاشرے کا کھانا ہے، جو بھی چیز کھانے میں استعمال ہوتی ہے اس میں سے نکالی جائے. ہاں اگر کھانا میسر نہیں ہوتا، یعنی آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کھانے کی گندم، چاول، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی،
اور صرف اس کے پاس پیسے ہی ہیں اور وقت بھی نہیں ہے کھانا تلاش کرنے کا، عید کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور عید کی نماز کے شروع ہونے کے ساتھ ہی اس کا وقت ختم ہو جائے گا، تو پھر آدمی ایسی مجبوری کی حالت میں اگر پیسے نکال دے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ احادیث میں چونکہ کھانے کا ذکر ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اسی کھانے میں سے نکالیں، اگرچہ پیسے موجود ہوں، لینے والے بھی پیسے کے مطالبے کریں، تب بھی ہمیں حکم ہے کھانے سے نکالنے کا۔ اور شیخ سعودیہ کے بڑے شیخ ہیں شیخ عبداللہ بن جبریل کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاف فرمائے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی غریب فقیر کہتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، تو اس کو زکوٰۃ دو ہی نہ بھی تم پھر زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں ہو۔ جو کہتا ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے، پھر اس کا مطلب کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، یہ ہے غریبوں کے کھانے کے لیے، تو پھر کسی اور کو دو جو اس کا مستحق ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد ہمیں اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ آج کل فتوے زیادہ تر پیسوں کے چل رہے ہیں، پیسے نکالو بھی، یہ کرو وہ کرو، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور چیز کہ اس کا مصرف کیا ہے، اس کو خرچ کہاں کیا جائے، کس کو دی جائے۔ کیا زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، 8 مصرف جو اللہ نے سورۃ توبہ میں ذکر کیے ہیں، ان سبھی پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ لیکن جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں طعمۃ للمساکین، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس قول کو ترجیح دی ہے اس آیت کی روح سے اور اس حدیث کی روح سے، وہ یہ ہے کہ صرف مسکینوں کے لیے ہے، معاشرے کے جو مسکین فقیر لوگ ہیں صرف ان کے لیے ہے، باقی کسی کا قرض دینا ہے، کسی جہاد کے راستے میں چاہیے، کوئی اور اس طرح کے کام ہے، وہاں پر خرچ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ الفطر جو ہے، صدقۃ الفطر جو ہے، صرف مسکین اور غریب لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہم کو اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نکالنا کہاں پر ہے کہ آدمی جہاں پر ہے ضروری وہیں پر نکالے، یا اس کی زکوٰۃ الفطر کسی دوسری جگہ پر بھی نکالی جا سکتی ہے۔ اور خصوصاً یہاں پر بحرین میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہاں پر کام کے لیے آئے ہوں، ان کی فیملیاں اپنے ملکوں میں ہیں، پاکستان انڈیا وغیرہ میں ہیں، تو اس کے لیے نکالنے میں جہاں پر زیادہ ضرورت ہو۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی جہاں پر ہے وہیں پر نکالے، اگر وہاں پر ضرورت مند لوگ ہیں وہاں پر نکالے، لیکن اگر دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی ضرورت مند زیادہ نہیں ہے اور دوسرے ملک میں یا دوسری جگہ پر ضرورت مند زیادہ ہے، تو اس کو پھر وہاں پر نکال دینی چاہیے۔ لیکن وہاں پر نکالتے ہوئے جس بات کا احتیاط کرنی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں عید کی نماز کب ہو رہی ہے، جہاں پر آپ ہیں آپ کے وہاں پر عید کی نماز جو ہو رہی اس سے پہلے عید سے پہلے آپ کی زکوٰۃ الفطر جو ہے ادا ہو چکی ہو، کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں عموماً عید کی نماز ایک دن بعد میں ہوتی ہو، یہ نہ ہو کہ وہاں کے نکالنے والے اپنی عید کی نماز کے لحاظ سے نکالیں اور آپ کی عید کی نماز اس سے ایک دن پہلے ہو چکی ہو۔ تو اس لیے اگر ایسی بات ہے تو آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ وہ اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جب اس کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے تو اس کی عید کی نماز سے پہلے اس کی وہ زکوٰۃ نکال دی جائے۔ تو یہ تھے زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے جو اہم ترین مسائل تھے۔